زلزلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 ہجری میں زلزلہ آیا، پھر 94 ہجری میں 40 روز تک زلزلہ جاری رہا۔ بڑے بڑے مکانات گر گئے اور شہر انطاکیہ بالکل منہدم ہو گیا۔ 233 ہجری شہر غولا زلزلہ سے زیر و زبر ہو گیا اور سارے شہر میں سوائے ایک آدمی کے کوئی نہ بچا۔ اس کے قریب انطاکیہ میں زلزلہ آیا تو 20,000 آدمی ہلاک ہو گئے، اور 234 ہجری میں بغداد، کوفہ، بصرہ، واسط، ابدان میں ایک ایسی تیز ہوا چلی جس نے کھیتیاں جلا دی، بازار بند ہو گئے۔ 52 روز تک یہی ہوا چلتی رہی۔ 238 ہجری طاہر بن عبداللہ نے خلیفہ وقت امیر المؤمنین متوکل باللہ کے دربار میں ایک پتھر بھیجا جو قبرستان کے طرف میں آسمان سے گرا تھا، جس کا وزن 840 درہم کے برابر تھا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ 12 میل تک سنا گیا اور 5 ہاتھ زمین میں گھستا چلا گیا۔ 240 ہجری میں ایک ہوا بلاد تبرک سے نکلی جو مرو میں پہنچی تو ایک بڑی آبادی زکام میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی، اور بلاد مغرب سے خطوط ہے کہ فن بروان کی بستیوں میں سے 13 بستیاں زمین میں دھنس گئی ہیں، اور سوائے 2 آدمیوں کے کوئی نہیں بچا۔ یہ بچنے والے بھی بالکل سیاہ رنگ کے ہو گئے تھے، اور جب شہر کمبروان میں آئے تو لوگوں نے ان کو نکالا تو عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ حاکم بلدہ نے ان کے لیے شہر کے باہر مکان بنوا دیا۔ 241 ہجری میں واہفان میں زلزلہ آیا، 25,000 آدمی ہلاک ہو گئے، اور یمن میں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کی جگہ چلا گیا۔ حلب میں ایک جانور جو کہ کوے سے بڑا، گدھ سے چھوٹا، ایک درخت پر آ کر ٹھہرا اور 40 مرتبہ یہ آواز دی، اتق اللہ اتق اللہ، یعنی اللہ پاک سے ڈرو، اللہ پاک سے ڈرو۔ 40 آوازیں دے کر اڑ گیا۔ حاکم بلدہ کے پاس 500 آدمی نے اس کی آواز سننے کی گواہی دی۔ 245 ہجری انطاکیہ میں زلزلہ آیا جس سے 1,500 مکانات منہدم ہو گئے، اور اہل انطاکیہ گھروں، روشن دانوں اور بچوں سے نہایت خوفناک آوازیں سنتے تھے، اور 33 میں نہایت خوفناک آوازیں سنی گئی جو بہت عرصے تک باقی رہی، جس سے بڑی مخلوق ہلاک ہو گئی۔ 245 میں ایک بستی پر سیاہ سفید پتھروں کی بارش ہوئی۔ 88 ہجری میں مقام دنبل میں زلزلہ آیا۔ صبح کو دیکھا گیا تو شہر کا اکثر حصہ ڈھیر بن چکا تھا۔ گری ہوئی عمارتوں کے نیچے سے 1,50,000 مردہ نکالے گئے۔ 219 میں حجاج کا ایک قافلہ راستہ گم کر کے کسی طرف جا نکلا۔ وہاں جنگل میں بہت سے آدمی پتھر بنے ہوئے تھے، اور ایک عورت پتھر کے تنور پر کھڑی دیکھی گئی، اور تنور میں جو روٹی تھی وہ بھی پتھر ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ آج بھی وہی اللہ جل شانہ اس طرح مکمل صفات کا مالک ہے، اور وہی نظام، مگر مستند کربلا واقعات باعث عبرت ہیں بصیرت والوں کے لیے، اور ہر برائی پورے عروج پر نہیں ہے، ہر برائی پورے عروج پر ہے۔ نامعلوم کس وجہ سے ہمیں اللہ پاک نے ڈھیل دے رکھی ہے، نہ ہم اقوام ماضی ہیں، زیادہ قوی الجسم ہے، نہ ذہین ہے، نہ حسین و جمیل ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ کی آگ میں جھونک دیا ہے۔